السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ انجینئر صاحب نے گالیوں والی سرکار کی دم پر پاؤں رکھ دیا، اور یہ جو معاملہ ہے، یہ جو جتنے بھی مفتی عالم ہیں اور جو بھی علی مرزا کے بارے میں جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ان پر بلیم لگایا جا رہا ہے، اس پر یہ ویڈیو بنایا گیا ہے، اور اس کا جو ہے انجینئر محمد علی مرزا نے بہت اچھی طریقے سے جواب دیا ہے، اور ہمیں بھی اللہ صحیح جو بتائیں قرآن حدیث کی روشنی میں اس پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے قرآن کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر نازل کیا تھا، اور انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا اور اس کے بعد جو ہے حدیث کا معاملہ آیا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ سمجھ کے پڑھیں بھی، اور اگر قرآن حدیث سے کوئی بتاتا ہے تو آپ اس کو سنیں، نہ کہ سنی سنائی باتوں پہ چلیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ اللہ ہم سب کو صحیح راستے پہ چلائے اور حق کے راستے پہ چلائے، آمین ثم آمین۔ پھر وہ انٹرنیشنل بغیرت لوگ بھی توجہ کرنے جڑے آتے ہیں بولے صاحب سٹیج پہ بیٹھ کے اس کو کتا نہیں کہنا چاہیے، اور تیرے گھر آ کے آکھا تینوں کتا ہی کہنا ہے نا، وہ انسانوں والی بات ہوتی ہے۔ یہ اسکالر ہوتا ہے جو ہر وقت اپنے منہ سے آگ نکالے۔ آپ فرماتے ہیں ولی جب تک زندہ رہتا ہے وہ تب بھی مدد کرتا ہے، جب قبر میں چلا جائے اللہ کی عطا سے تب بھی کرتا ہے، لیکن دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے، قبر میں جا کے زیادہ کرتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب شوق اور محبت کے غلبے سے پڑھتے تھے، کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ چار پائی جس پر بیٹھے ہوتے تھے محترم حاجی عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے والد گرامی ہیں، وہ ہوا میں اڑنے لگ جاتی تھی۔ پیر غفران صاحب نے بھی کہا تھا سن لو نعرہ غفران دا مرزا جیل میں حرام دا ان کا ہے۔ کل وہ جو مرزا پلمبر اور اس کے مرزائی وہ جو سارے بک بک کرتے ہیں کہ ولیوں کے پاس کچھ نہیں، وہ کچھ نہیں دیتے، شہیدوں کے پاس کچھ نہیں، وہ کچھ نہیں دیتے، میں کہا تواڈی نسل وچ نہیں جمیا، تانوں کی لبنا گولیا۔ اور ابھی ایک منٹ، ابھی یہ ایک عزیز میرا دکھا رہا تھا کہ وہ جو مرزائی پلمبر ہے اس کو میں مرزائی کہتا ہوں، مرزا ہے تو مرزائی ہے نا، یہ مرزائی ہے، ویسے بھی مرزائی ہے، آپ بھول میں نہ رہیں آپ حضرات۔ اب اس کے کفر سب پر واضح ہو گئے، اس کی بد عقیدگیاں کمینگیاں سب پہ واضح ہو گئیں۔ ایسا انٹرنیشنل خبیث اور کمینہ ہے، اور ہمارے لوگ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے کس فطرے کا انتظار کر رہے ہو یار؟ اس خنزیر کو لگام نہیں ڈال سکتے؟ ابھی مجھے ایک دوست نے ویڈیو سنائی، کہتا جی درباراں تے تسی لنگر بند کر دیو تے درباراں تے کتے بھوکن۔ میں کیا اللہ دی قسم درباراں تے کتے نہیں بھوک سکتے، تیرے ورگا کتا بھوکدا رہے گا، میری گل یاد رکھ لے، تیرے ورگا کتا بھوکدا رہے گا، اور تیرے نال جڑے کتے نے وہ بھی بھوکدے رہن گے، تو سا بھوک بھوک کے مر جانا ہے۔ میرے داتا ہومن یا بابا فرید ہومن اوے تھے تو بمب پھٹائے تے رش کم نہیں ہویا، وہ تیرے بھوکن دے نال رش کم کیویں ہو سکدا ہے؟ تو میں محکمہ اوقاف والے نوں بھی آکھیں گا بھی اس لٹ کتے نوں لگام پاؤ۔ اور پھر وہ انٹرنیشنل بغیرت لوگ بھی توجہ کرنے جڑے آتے ہیں بولے صاحب سٹیج پہ بیٹھ کے اس کو کتا نہیں کہنا چاہیے، اور تیرے گھر آ کے آکھا تینوں کتا ہی کہنا ہے نا، وہ انسانوں والی بات ہوتی ہے۔ یہ اسکالر ہوتا ہے جو ہر وقت اپنے منہ سے آگ نکالے۔ ایسے خنزیروں کی کیا اوقات ہے جن کو بزرگ سمجھ نہیں آئے، جنہوں اپنی ماں سمجھ نہیں آئی، جنہوں پیو سمجھ نہیں آیا، جنہوں دین سمجھ نہیں آیا، جنہوں صحابی سمجھ نہیں آیا، اہل بیت نہیں آئے، وہ گوڑا گلاں کرے گا دین دے بارے اے جے انہاں دی اوقات۔ اور انہاں دی مثال ہے جی میں کھوتے تے کتاباں لدیاں ہون، کھوتے نو کی پتہ کیڑے پاسے جانا ہے، بندیاں دے کولوں سکھ۔ اور پھر بس اوقات ہوندا اتاری صاحب جب بولتے ہیں تو عوام بولتی ہے، میں کہے دا مطلب ہے عوام نو پتہ ہے کہ تیری تقریر وچ بغیرتی ہے، اتاری دی تقریر وچ غیرت ہے، اس واسطے عوام بول دی ہے۔ اور تیرے سامنے چند ایک تیرے یتیم اور کمینے بیٹھے ہوندے نے، سانو تو پتہ بھی کوئی نہیں ہے دیوانے کتھوں آئے نے، 2000 سامنے بیٹھا ہوندا ہے، اور اکثر چہرے نویں ہوندے نے، لیکن انہاں دے دل دے اندر نبی دا بھی پیار ہے، صحابہ دا بھی پیار ہے، اہل بیت دا بھی ہے، تے اللہ دے ولیاں دا بھی ہے۔ میں گزارش کراں گا محکمہ اوقاف تو یہ کتیاں نو لگام پاؤ جڑا اللہ دے ولیاں دے خلاف اتنا بکواس کردے پے نے۔ یہ سستی کردے ہو تے پھر تانوں وہ وقت ویکھنا پاوندا ہے، کوئی نہ کوئی ممتاز قادری پیدا ہو جاندا ہے۔ سستیاں نہ کریا کرو، اسی بالکل نہیں چاہتے کوئی بندہ قانون ہاتھ وچ لوے، پر اتنی سستی کرو گے تے آخر کسے دے ہاتھ پاؤنا ہے نا۔ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی
قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے یا کوئی غصہ نکالنے کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کرے. اور اللہ کے فضل سے ہمارے اسٹوڈنٹس کی آپ تربیت دیکھیں کہ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی بھی کسی عالم دین کا آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوئی کلپ کاٹ کے اپلوڈ نہیں کیا. یہ ہماری تربیت ہے. اور ان کے بزرگوں کا فیض، ان کے علماء کی تربیت یہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے بزرگ بھی جھوٹ بول کے گئے. ظاہر ہے کہ انہی کی اولاد ہے نا جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹ رہے ہوتے ہیں. اب جب یہ کوئی بندہ کلپ کاٹتا ہے اس وقت اسے شرم نہیں آتی کہ میں جو کاٹ رہا ہوں یہ بات تو اس نے کی نہیں ہے. بعض اوقات میں نے کوئی گفتگو الزامی جواب کے طور پر کی ہوتی ہے، بعض اوقات میں کسی دوسرے کی بات پریزنٹ کر رہا ہوتا ہوں، اور وہ ظاہر آپ بیچ میں سے کاٹیں گے تو یوں ہی لگے گا کہ میں اس حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. تو پھر آپ اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کریں، آپ عجیب و غریب قسم کے تھم نیلز بنانے کی کوشش کریں اور کہیں کہ جی انجینئر نے یہ کہہ دیا تو انجینئر نے وہ کہہ دیا. تو پھر میں آپ لوگوں کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں. اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کسی کو طاقت نہ دے دے. اللہ جب طاقت دے دے اور پھر بندہ کہے کہ یہ مدد نہیں کر سکتا تو پھر وہ بندہ جاہل کہلاتا ہے. ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے، مدد اصل میں اللہ ہی کرتا ہے. پر ہم جو کہتے ہیں نا کہ فلاں مدد کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، جیسے نبی کرتے ہیں، فرشتے کرتے ہیں، علی کرتے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں. بس اوقات لوگ نا الجھن پیدا کرتے ہیں، نہیں یہ شرک ہو جائے گا. میں نے کہا فرق یہ ہے کہ جب آپ کسی کو مددگار کہہ رہے ہیں کیا خدا سمجھ کے کہہ رہے ہیں؟ کہا جی نہیں. تو میں نے کہا پھر شرک کاہے کا؟ الجھن یہ پیدا کی جاتی ہے، نہیں جی وہ بندے، وہ افراد، وہ ہستیاں، وہ بزرگ جو قبروں میں تشریف لے گئے ان سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ یہ آپ کا شوق بھی شیخ محقق نے پورا کر دیا ہے. وہ فرماتے ہیں، سوال اٹھایا کہ اللہ کا ولی جب تک زندہ ہوتا ہے تب تک مدد کرتا ہے یا پھر قبر میں چل کے بھی وہ کر سکتا ہے؟ آپ نے جو جواب دیا ذرا حوصلے والا بندہ سنیں. آپ فرماتے ہیں ولی جب تک زندہ رہتا ہے وہ تب بھی مدد کرتا ہے، جب قبر میں چلا جائے اللہ کی عطا سے تب بھی کرتا ہے، لیکن دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے، قبر میں جا کے زیادہ کرتا ہے. اسی لیے صحیح مسلم شریف میں ان کی جو تلبیہ کے الفاظ آئے ہیں، لبیک اللہم لبیک، تو وہ بولتے تھے لیکن ساتھ بولتے تھے کہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے کہ جس کو تو نے اپنا شریک بنایا ہوا ہے اور اس کا مالک بھی تو ہے. وہی گل جڑی ایتھے کرتے ہیں بزرگاں دے پیچھے بھی اللہ ہی ہے. جی سرکار تواڈے وڈے بھی یہی کہندے سن کہ لات عزا منات کے پیچھے بھی اللہ ہی ہے. سب سے بڑا جھوٹ اس سب کانٹیننٹ میں یہ بولا گیا ہے کہ مشرکین عرب اللہ کو نہیں مانتے تھے، لہٰذا قرآن کی جتنی توحید ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کو نہ مانے یا جو بت پرستی کریں، کیونکہ انہوں نے اپنی قبر پرستی چمکانی تھی، توحید سے انہوں نے آنکھیں بند کرنی تھی، شیطان نے انہیں یہ پٹی پڑھا دی. اس سے بڑا کیا جھوٹ ہوگا؟ قرآن میں درجنوں جگہ یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے. سورۃ المومنون میں تو بڑی شان سے آیا ہے کہ ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے، یہ کہیں گے اللہ. ان سے پوچھو کون جو ہے وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، یہ کہیں گے اللہ. کتنے سوالات پوچھے گئے ہیں. تو اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ سب کچھ تم مانتے ہو کہ اللہ کرتا ہے، پھر کہاں اوندا منہ گرتے ہو، اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو کیوں شریک کرتے ہو؟ تو جھگڑا وہاں پہ بھی شریک کرنے کا تھا، اور وہ بھی یہی کہتے تھے پیچھے اللہ ہی ہے. تو بیچارے شروع سے ہی بابوں کے مخالف ہیں. میں بابا نہیں بہت سارے ہیں. تو پہلے بابیاں دا مخالف شیطان ہویا سی، او شیطان دے آپ بچیا تو بھی بابے دا ہی مخالف ہے. اور پھر نکے نکے ٹوٹے چلا کے آپ دیکھو مجھے کیا کہتے ہیں. میں نے کہا ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ تیرے ساتھ ہوتا ہے کیا. میں کہا جڑا بڑے بابے دا منکر جدو شیطان جڑے آج کل ساڈے بابیاں دا منکر ہے وہ کون ہے؟ اس واسطے یہ جو چورن بیچ رہے ہیں اس کا نہیں بکے گا. وہ جی مجھے دین سمجھ آیا ہے. میں کیا بیٹھا برف والے کارخانے سے بہت باہر نکل ہے، نبی پاک نے تار سے پتھر کھا دے ماما تم باہر گیا ہمارے بولتے نہیں نکلنا، تیرے پیو نے پتھر کھانے میں اور تیرے کو چنگا کے بابا کھا دے مریض بھی سینا. کمال والی بات ہے جناب. ایسے ہی بک بکڑا شروع کیا باہر نکل بہت کمال ہے. تو اسلام کا کام نہیں کرنا، صحیح دین بھلا پھر چند لوگ آوارہ ذہن کے ان کی تسکین کا سبب ہو. اور تیرے تو پہلوں بھی ایک ذکر میں لائق آیا سی جسائیاں انہوں مکا چھڑیا تو رہنا تو بھی نہیں. کمال والی گل ہے. تو کرے گا کی اوے ابا لبیا کرو
تین لب جانا تینوں مسئلہ حل ہو جانا تینوں ابا ہی نہیں لبن ڈیا یہ کہتے ہیں انجینئر نو ابا نہیں لبدا تانوں میں دسنا وا تیرا ایک ابا نہیں ہے تواڈے ابے ہر زمانے ڈفرنٹ ہوندے نے منوں کہندے انجینئر نو ابا نہیں لبدا اچھا جدوں تسی یہ گل کرو گے انہوں دسو اے تواڈے اس معاشرے چ اس نو گال سمجھا جاندا ہے نا یہ بار بار آ کے کہہ رہے ہیں انجینئر نو ابا نہیں پہ لبدا ٹھیک ہے نا یہ گال سمجھا جاندا نا تو قرآن منوں اجازت دیندا ہے کہ برائی اگر تواڈے نال کوئی کرے تسی اس لیول دی برائی اس نال کر سکتے ہو اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء اتنے تک فرمایا 6ویں سپارے دے سٹارٹ وچ کہ اللہ تعالیٰ برائی نال ذکر کسی دا پسند نہیں کردا مگر او جس تے ظلم ہویا ہے اور سورہ شورہ آیا کہ جنی برائی تواڈے نال کسی نے کیتی تسی اتنی کر سکتے ہو انہوں نے ابے دا ذکر کیتا ہے میں انہوں نے ابے دا جواب دے دیتا ہے میں انہوں نے کہا کہ میرا ابا ہوا ہے جی دی قبر مدینے چ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ اے روحانی ابے دا ذکر کر رہے ظاہر میرے والدہ دا ذکر نہیں نہ کر رہے اے روحانی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ساڈے ابے نے پیچھے وہ تہاڈا تے ایک ابا ہے ہی نہیں 4 مسلے تسی خانہ کعبے وچ پا کے رکھے 400 سال تک 1917 تک 1517 تو لے کے تہاڈے اگر ابا ایک ہوندا تے 4 مسلے ہوندے 4 ابے نے تہاڈے اگے بھی کتنے ابے بن گئے جے ٹھیک ہے ابے تو تہاڈے ساڈا تے ایک ہی ابا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم نبی مومنین دی جاناں تو بڑھ کے انہاں تے حق رکھدے نے اور نبی دی بیویاں امت دیاں ماواں نے تے ساڈا تے ابا ہو جے جدی قبر جے مدینے وچ ٹھیک ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ انہاں دی بیویاں ساڈی ماواں نے تے وہ ساڈے روحانی باپ نے امت جڑا ہے وہ روحانی اولاد ہوندی ہے وقت دے پیغمبر دی تے اسی تے ساڈا ابا تے ہوئے تو دس تیرا ابا کون ہے ایسے بندے کو سننے کی ضرورت نہیں ہے آپ سن کے دیکھ لیں یہ آزاد خیال لوگوں کے لیے ایک تسکین کا سامان ہے یہ اس سے بڑے بڑے فتنے آئے وہ ڈاکٹر اسرار کی صورت میں تھا ڈاکٹر ذاکر نلائق کی صورت میں تھا یا بڑے بڑے آئے موگ گئے میں کیا بچیا تے شے کوئی نہیں تو کیا ہے اور میرا ایک جملہ سننا جملہ اور اس جملے پر چوپ شاہ بن کے نہیں بیٹھنا میں سید بادشاہ کی توجہ چاہ لیتا ہوں آئے بزرگوں سے دشمنی کرنے کے بارے بڑے بڑے لوگ آئے انہوں نے داتا صاحب پہ بم پھٹایا بابا صاحب پہ پھٹایا قسم خدا دی راش نہیں جے کٹیا تو علی اجویری ہوں معین الدین چشتی ہوں اور جتنے جتنے بزرگ یہ لوگوں نے ڈکلیئر کیا نا بزرگ قرآن و سنت میں کہیں آیا نہیں پھر آپ کہیں گے انہوں نے کلمہ پڑھایا ہم کہتے ہیں اگر کلمہ پڑھانا دلیل ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے تو بریلوی دیوبندی ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ کیوں نہیں مان رہے ہاں تو اڈے بابے دی کوئی ویڈیو نہیں کلمہ پڑھانے دی ذاکر نائک دی ایسی ویڈیو نے کہ وہ مودی خبیث نے ان کو وہاں سے ملک بدر کر دیا اس وجہ سے کہ اتنے ہندو مسلمان ہو رہے تھے تو سر بزرگ پھر ذاکر نائک نو کیوں نہ منیے جدو تک ذاکر نائک نو ولی اللہ نہیں مندے سی تو اڑے کسی بابے نو نہیں مننا کیونکہ تسی اگر کرائٹیریا یہ بنایا نا کلمہ پڑھانے کا تو ذاکر نائک نے نہیں کلمہ پڑھایا تو بریلوی مانتے ہیں اس کو ولی اللہ پھر ہم کیوں مانے ان کے یہی کرائٹیریا تھا لہذا کلمہ پڑھانا 90 لاکھ 90 کروڑ بھی ہوئے سر اول تو کسی ویکھیا نہیں دوسرا ویک بھی لے تو پھر آؤ پھر وہ پتہ کیا کہیں گے کلمہ تو پڑھایا ہے ہندوؤں کو لیکن ذاکر نائک جو ہے نا اس کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں سر یہی مسئلہ آپ کے بزرگوں کے ساتھ بھی ہے اکثر قبر چاٹو ہیں قبروں سے مانگنے والے ہیں ہم ان کے عقیدوں کو کیسے صحیح مانیں جب علی اجویری صاحب کشف المحجوب میں یہ لکھیں کہ میرا مسئلہ ہوا تو میں بازید بستامی کی قبر پہ جا کے میں نے جھاڑو دیا اور میرا مسئلہ حل ہوا تو پھر سر علی اجویری صاحب کی قبر پہ بھی لوگ آ کے جھاڑو ہی دیں گے نا کہتے ہیں پرانے بزرگوں نے کہیں نہیں کہا تھا ہماری قبروں پہ آ کے کرو سر وہ کہہ کے گئے تھے کہنا ڈائریکٹ تو نہیں ہوتا یہ کون ہوتا ہے کہ میری قبر پہ آ کرنا اور جن کی کتابیں ہیں نا ان کتابوں میں وہ الفول چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کے بعد تو حسن ظن قائم ہی نہیں رہتا پھر کہتے ہیں نہیں کتابیں تھیں ان کی لیکن نہ وہ تبدیل ہو گئی اچھا جن کی کتابیں ہی تبدیل ہو گئی پھر تو کوئی پتہ نہیں کہ جو اس میں صحیح باتیں بھی لکھی ہیں وہ انہوں نے نہ کہی ہوں وہ کسی نے ان کو بزرگ بنانے کے لیے ڈال دی ہو اصل باتیں وہی ہوں جو غلط لکھی ہوئی ہیں اس میں وہی ان کی تعلیمات ہوں پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے اگر سب لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیں تو فرقہ واریت تو ختم ہو جائے گی آج کل یہ چورن بیچا جا رہا ہے میں ایک سادہ سوال کر لیتا ہوں پہلی بات کیا قرآن و حدیث میں کہیں پر یہ موجود ہے حکم کہ اگر سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں تو یہ ختم ہو جائے گا کام کوئی دلیل میں تمہیں دسنا کیڑی کتاب لکھی ہے بخاری شریف سے میں بتاتا ہوں کہ اس کی بالکل مخالفت میں حدیث لکھی ہوئی ہے جو تو اپنی پبلک کو دھوکہ دے رہا ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 694 نمبر روایت ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام تمہیں نمازیں پڑھاتے ہیں، اگر وہ صحیح نماز پڑھائیں گے تمہیں تمہارا ثواب پورا ملے گا اور ان کو بھی ملے گا، اور اگر وہ تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے تو تمہیں ثواب پورا مل جائے گا، ان اماموں کی غلطیوں کا وبال انہی پر ہوگا۔ یہ اکثر مجھے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی بریلوی اور دیوبندی امام رفع الیدین نہیں کرتے تو غلط نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیا کریں۔ بھئی بیسک نماز کی سٹرکچر تو سب کی ایک ہی ہے، قیام کے بعد رکوع، رکوع کے بعد کھڑا ہونا، ہر رکعت میں 2 سجدے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، 2 رکعتوں کے بعد تشہد کرنا اور 4 کے بعد سلام پھیر دینا، یہ بیسک سٹرکچر تو سب کی سیم ہے۔ باقی رفع الیدین والا ایشو ہے، تو اگر امام رفع الیدین نہیں کرتا آپ ضرور سنت کے مطابق رفع الیدین کریں، آپ کی نماز ہو جائے گی، امام کی غلطی کا وبال اسی پر ہوگا۔ اسی طریقے سے فاتحہ خلف الامام کے لیے اگر کوئی امام وقفہ نہیں دیتا قرات کرنے کے بعد رکوع سے پہلے کہ مقتدی بھی قرآن پڑھ لیں سورۃ الفاتحہ، تو اس کی غلطی کا وبال اس پہ ہے۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ مسئلہ نمبر 84 میرا سن لیجیے اہل سنت پاک .com پہ۔ تو یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت وہ والی بیان نہیں کریں گے، وہ خوارج کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، ان کو سلام کرتے تھے، اور صحیح بخاری کی 694 نمبر حدیث اور اگلی 695 نمبر حدیث، میں کہتا ہوں یہ دونوں کڑوی گولیاں ہیں ان مولویوں کے لیے، اور یہ ساروں کے لیے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، جو سب اس قسم کے فتوے دیتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، ان کے لیے یہ کڑوی گولیاں ہیں۔ 695 نمبر حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، اس کے اوپر تو امام بخاری نے باب باندھ دیا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف سے کہ باغیوں اور بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھو۔ امام بخاری نے باب باندھا اور پہلے تعلیقاً روایت حسن بصری کا قول لے کر آئے تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام المتوفی 110 ہجری کہ حسن بصری کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم کے راوی ہیں کہ بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھ لے اس کی بدعت کا وبال اسی پر ہوگا۔ اور پھر نیچے روایت لے کر آئے امام بخاری 695 نمبر صحیح بخاری میں جو مولویوں کے گلے سے نیچے نہیں اترتی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب باغیوں نے محصور کر لیا، مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی ان کے دور خلافت میں، لوگ حاضر ہوئے، کہا اے امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں اور یہ فتنوں کا امام بدعتی امام مسجد پر قابض ہے اور نمازیں پڑھاتا ہے، ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم کہیں گناہ گار نہ ہو جائے ان کے پیچھے نماز پڑھ کے۔ تو سیدنا عثمان نے یہ نہیں کہا اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد لادہ بنا لو، حالانکہ سب سے بڑی چیز ان کی سٹیک پہ لگی ہوئی تھی خلافت۔ سیدنا عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، تم انہی کے پیچھے نمازیں پڑھا کرو، جب تک یہ نیکی کا کام کرے ان کا ساتھ دو، جب برائی کرے ان سے الگ ہو جاؤ، نمازیں ان کے پیچھے ہی پڑھو۔ اس سے بڑی کون سی بدعت ہوگی؟ وہ کہتے ہیں جی کوئی چھوٹی بدعت ہوتی ہے کوئی بڑی بدعت، بھئی سب سے بڑی بدعت خلیفۃ المسلمین کے خلاف خروج کرنا ہے۔ یہ جو آپ حدیث پڑھتے ہیں نا کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اس کو آپ ذرا پورا پڑھیں ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ سے کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس وقت میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور جن ہستیوں کو تم اللہ کے مقابلے پر پکار رہے ہو، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ کوئی شے پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ تو خود پیدا ہوئے ہیں۔ اموات غیر احیاء، وہ تو مردہ ہیں زندہ بھی نہیں ہیں۔ جن بتوں کو پکارتے ہو یہ تو مردے ہیں، یا اگر اس کو آپ کسی اور ہستی کی طرف لے جائیں تو وہ بھی دنیا سے جو جا چکی ہے، تو اس دنیاوی زندگی کے اعتبار سے تو وہ مردہ ہے۔ وما یشعرون، اور ان کو شعور بھی نہیں ہے، ایان یبعثون، کہ کب ان کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ قتلوا فی سبیل اللہ اموات، اور مت کہا کرو ان لوگوں کو کہ وہ مردہ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں۔ بیسیکلی یہ غزوہ بدر سے پہلے آیات نازل ہوئی ہیں، اور غزوہ بدر باقاعدہ مارکہ پہلا ہے، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے مارکے ہوئے ہیں لیکن اصل مارکہ بدر کا ہے۔ اب جہاد اور قتال کے لیے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ تیار کر رہا ہے، تو پہلے ہی ذہن سازی ہو رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مارا جائے نا اسے مردہ نہیں سمجھنا۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ سر اس آیت کے ساتھ جو سب کانٹیننٹ کے علماء نے تختہ مشق بنایا ہے اس کو، اور اس سے انہوں نے کہا جی بزرگ زندہ ہے وہ مرتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی،
یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ مرتے نہیں ہیں؟ یہاں تو سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے کہ جو مر جائیں اللہ کی راہ میں انہیں مردہ مت کہو. پہلی بات ہے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ مر گئے ہیں. یہ کہتے ہیں وصال شریف فرما گئے ہیں, پردہ شریف فرما گئے ہیں. اللہ نے تو یہ الفاظ نہیں استعمال کیے, اور یہ تو کوئی نہیں, یہ تو جنرل ہیں. خود نبی علیہ السلام کے لیے لفظ نہیں استعمال کیا, اور لفظ استعمال کیا وما محمد الا رسول, سورہ آل عمران آیت نمبر 144, قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول, ان سے پہلے بھی کئی رسول آئے اور چلے گئے, اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں. اور انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں اگر یہ وصال شریف فرما جائیں اور شہید ہو جائیں, شہید بھی عربی کا لفظ ہے, وصال بھی عربی کا لفظ ہے, اللہ نے دونوں لفظ استعمال نہیں کیے. تو یہاں پہ وہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کہتے ہیں اے نبی کو مردہ کہنے والو تم مر جاؤ. نبی کو کون مردہ کہتا ہے؟ دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے جو مسلمان ہو اور وہ کہے کہ نبی مردہ ہے. سارے کہتے ہیں نبی علیہ السلام زندہ ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں ہم یہ بھی نہ کہیں کہ نبی علیہ السلام مر چکے ہیں یا فوت ہو چکے ہیں, تو سر وہ تو قرآن کہتا ہے انکا میتن وانہم میتون, اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے. اچھا پتہ کیا کہانی کراتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کہہ سکتے آپ نہیں کہہ سکتے. نہ پرانیاں گلاں, پرانے بانے, پرانے بابے, پرانے بزرگ مر کھپ کے سارے. سر بخاری شریف میں کتاب المغازی چیپٹر کھولیں, نبی علیہ السلام کی وفات کا چیپٹر نکالیں, حضرت ابو بکر کیا اللہ ہے؟ حضرت ابو بکر کیا کوئی پیغمبر ہے؟ وہ حضور کی میت پہ کہہ رہے ہیں الفاظ اپنی طرف سے بنا کے, من کانا یعبد محمدا فإن محمد قد مات. جان لو تم میں سے جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا نا, تو محمد علیہ السلام مر چکے ہیں. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا, کرتا ہے یا کرتا رہے گا, کرتا ہے یا کرتا رہے گا, وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی, وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. آپ کے جو دادا جان ہیں ان کی شرافت اور آپ کے والد گرامی کی شرافت یہ مشہور تھی عوام میں بھی اور خواص میں بھی. آپ کے والد گرامی قدر کے بارے میں آپ کے خالو جان کہتے ہیں کہ آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دیوانے بھی تھے اور قصیدہ غوثیہ کے عامل تھے. فرماتے ہیں کہ جب شوق اور محبت کے غلبے سے پڑھتے تھے, کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ چار پائی جس پر بیٹھے ہوتے تھے محترم حاجی عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے والد گرامی ہیں, وہ ہوا میں اڑنے لگ جاتی تھی بطور کرامت, وہ ہوا میں اڑنے لگ جاتی تھی. یعنی حضور غوث پاک سے آپ کو ایسی محبت تھی, اور قصیدہ غوثیہ آپ ایسے. اور پھر کولمبو سری لنکا کے اندر ایک مسجد ہے, اس کے اندر بڑا عرصہ تک وہاں پر آپ خدمت بھی سر انجام دیتے رہے. اور اگر آپ کا روحانی مشرب دیکھا جائے تو آپ قادری ہیں. اور پھر آپ کی جو آئیڈیل شخصیت ہے اگر اسے دیکھا جائے تو وہ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی ذات اقدس ہے. اور حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے بارے میں فرماتے میری آنکھیں ان پر بند ہیں. تو حضرت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ نے سیدی و سندی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ کو آئیڈیل بنایا. اور یہی وجہ ہے آپ فرماتے ہیں آنکھیں بند کر کے دامن تھام لو اعلی حضرت امام اہل سنت کا, اگر جس نے بھی چھوڑا ہے وہ کہیں نہ کہیں چل کے بہکا ضرور ہے. اللہ کی مرضی مخلوق نے چانی ہے, بابوں نے چانی ہے, یا اللہ نے خود چانی ہے؟ اللہ کی مرضی تو کوئی پیغمبر بھی نہیں چاہ سکتا. تو یہ خود سے کہنا کہ اللہ چاہے تو کوئی بابا اڑ سکتا ہے, یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ اللہ کی طرف یہ کیوں آپ جھوٹ منسوب کر رہے ہیں؟ اللہ نے چاہی نہیں ہے, جب چاہا نہیں ہے تو آپ یہ کریں ہی نہ. ہاں ہمارے نبی کے بارے میں آیا سورۃ الانعام میں, اے نبی ہو سکے تو تم کوئی زمین میں سرنگ تلاش کرو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لو اور کوئی معجزہ لا کے دکھاؤ, ہم تو معجزہ نہیں دکھائیں گے. اور اے نبی, عربی والا لفظ میں بول دیتا ہوں, تم بھی جاہلین میں سے نہ ہو جاؤ. یہ لفظ ہے, میں نے ترجمہ نہیں کیا, یہ عربی والا جاہلین بولا ہے. تو آپ کہتے ہیں بابے اڑتے ہیں. تو اللہ کے چاہنے نہ چاہنے کا معاملہ بعد میں ہے. اللہ نے جس کو چاہا تھا نا اڑنے کے لیے, وہ چڑیا ہے اڑ لیتی ہے, وہ اللہ کی مرضی ہے. وہ جڑا الو دا پٹھا ہے اور مرزا جی آپ پتہ نہیں پلمبر جی کیا بلا ہے وہ, لیکن یہ بک بک نہیں کرنی چاہیے. اور ہر ولی کی دشمنی, اور کبھی غوث پاک کی, کبھی حضرت جنید بغدادی, کبھی باجد بستامی کی,
मतलब बंदे को कुत्ता होना चाहिए पर इंटरनेशनल कुत्ता तो नहीं ना होना चाहिए। सारे ही पै गए हैं। मेरे पास क्लिप किसी दोस्त ने भेजा, कह रहा है मां तो शाही कोई नहीं, मां के बारे में मां तो शाही कोई नहीं, मां क्या शाह बे। ओहो मुझे तब समझ आई। मैं समझता था ये तो सिर्फ प्यो कोई नहीं, ये तो मां भी कोई नहीं, ये तो खोती का पुत्र लग रहा है मैनू, ये तो किसी जानवर का बच्चा है यार। तेरी मां ही तेन पूछ लैंदी, पहले बुजुर्गों का मुखाले बने, हुण तू मैनू पै गया यार। ऐसा यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल बल असल बल अक्ल मुतमइन कमीना इंटरनेशनल बेगैरत। पता क्या कहता है ये सियूती क्या है? सियूती इमाम जलालुद्दीन सियूती शाफई रहमतुल्लाह अलैह आपका जिक्र है। सियूती क्या है? सियूती ने बंदे देखे होने, सियूती मैं मां जैसे मुंह फाट ऐसे बकबक कर रहा है। अब मैं क्या सुन, ए साला हजरत मलंग का जवाब सुन, तू सुयूती नहीं, तू जेलमदी कुत्ती है जेड़ा हर बंदे नु पै गई है तू, लेकिन तेनू पता कोई नहीं ना, तू साडी एक सट नहीं पचानी पुत्रा। इस वास्ते अपनी जबान बंद कर, बकवास बंद कर। तेनू सियूती बनने का चाह चढ़े हुए। मैं कहा बल्ले हो शेरा, क्या बाजात दी कोट की छतीरियां नु जफे। आपको ये ना कहे कि यहाँ कादरी साहब आपने थोड़ा सा ना ये उसको कुत्ती कहा है और खोती का बच्चा कहा। मैं क्या आप मंदा ही नहीं मानो, मैं करा की दस ना, वो मंदा ही ना प्यो नु मने था मैं हरामदा कहती। और पीर गुफरान साहब ने भी कहा था, सुन लो नारा गुफरान दा, मिर्दा जेल में हरामदा उनका है, और उसका जवाब नहीं दे हरामी बंदा क्या देगा बताओ ना मुझे। तो ऐसे फितनों का यही जवाब होता है। मैं क्या जा एक कंजरा गल कर लग्या, कंजर दिमाग में कंजर गल ही होनी है, तेन शर्म तो या नहीं पई आउंदी। और अब तो इस महीना एक महीने के अंदर जितना ये नंगा हुआ है ना, और जितना ये एक्सपोज हुआ है, मैं कहता हूं अगर ये बेगैरत और कमीना और हरामी ना हो तो ये वैसे ही मर जाए, अगर हलाली हो तो। इतना ज्यादा जलील हुआ है। लानतिया तुझे नहीं पता, वैसे भी तू इंजीनियर है, रक्शे खोल के कस, तेरा तोकी नहीं बनता शोबे। मौलवी असी 10 साल असी पढ़े है, ये कहते दाढ़ थले आए हैं, मैं नहीं इसको कहता दाढ़ थले आए, क्योंकि असी मुंह जदी भी शह पाइए, हलाल शह पाइए, हराम शह कदी नहीं पाई असी। एनू मैं वैसे ही रेंज थले देंगा, फिर मैं पूछांगा पुत्र हूं दस। तमाशे बनाए हुए हैं जो जानदियां बांदरियां लुंबड़ियां उठ के बज बगियां। मैंने शुरू में ये बात की थी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके फिरके 30-40 साल और निकाल दें तो खामोशी मेरे बारे में इख्तियार कर लें। अभी वो अगले दिन एक मौलाना साहब ने मेरे खिलाफ क्लिप चढ़ाया हुआ और गालियां दी। यकीन करें हमारे स्टूडेंट्स को तो जो बेचारे जज्बाती किस्म के हैं ना, वो वीडियोस देख के गुस्सा आता है। जो मेरे साथ बैठने वाले हैं ना, वो मेरे साथ बैठ के हंसते हैं सिर्फ वीडियोस देख के। मैं आज तक अपने किसी मेरे खिलाफ जितनी भी गाली गलोच वाली वीडियो है, मुझे कभी भी देख के ना तो कभी गुस्सा आया ना कभी कोफ्त हुई है, बल्कि मेरी तो मीम्स ही वही होती हैं जिसमें मुझे गालियां निकाल रहे होते हैं। क्योंकि मुझे तो मज़ा आता है कि यार इनके पास अब कोई चीज़ नहीं है सिवाय गालियां निकालने के। बाकी इस चीज़ का ज़रूर दुख होता है कि इनकी क्या इस्लामी तरबियत हुई हुई है, वो अलग बात, लेकिन उसका मुझसे तो कोई लेना देना नहीं। तो अगले दिन एक मौलाना ने एक वीडियो चढ़ाई हुई कि इंजीनियर साहब कहते हैं मां तो शाही कोई नहीं। अब अल्लाह के बंदो, मतलब ये कोई बात हुई होगी ना, इसके कोई शुरू में कोई अव्वल आखिर कोई बात हुई होगी, ठीक है। ये बात तो अल्लाह के नबी ने बात की हुई है, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके माँ बाप औलाद सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। इसी को मैंने ट्रांसलेट किया कि जहां कहीं अल्लाह और उसके रसूल की बात आ जाए वहां माँ बाप तो शाही कोई नहीं। आप मुझे बताएं, ये तो हदीस है बुखारी मुस्लिम की। अल्लाह कबूल करता जी, उत्थे की लेने जानते हो। मैंने कहा क्या मतलब है, अल्लाह सबकी सुनता है तो यहां मांग, वहां क्या करता है। मैंने कहा मेरा बेटा सुनता सबकी है पर मानता प्यारों की है। हम उनको सिफारशी बनाते हैं, आप बता दे सिफारशी बनाना मना है, तो ये वसीला देकर और नेक जगह पे जाके वहां पर आप दुआ कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं है। हाँ अगर कोई इनको खुदा समझे तो सबसे पहले हम बताएंगे कि ये बंदा दायरा इस्लाम से फारिग हो चुका, कोई इनको खुदा नहीं समझता, ये अल्लाह के बंदे हैं। वयअबुदून मिन दूनिल्लाह, और ये इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा उन हस्तियों की, मा ला यदुर्रुहुम वला यनफउहुम, जो ना इन्हें कोई नुकसान दे सकती हैं ना कोई नफा। अच्छा, फौरन जब आप तौहीद के ऊपर आयात पढ़ें तो ये कहते हैं नहीं हमने तो कभी किसी बाबे की इबादत की नहीं, देखें जी हम तो अल्लाह का बंदा ही मानते हैं। अगला हिस्सा छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला नफी सिर्फ इबादत के एतबार से नहीं कर रहा, बल्कि यह भी कर रहा है कि ये हस्तियां ना किसी को नुकसान दे सकती हैं ना नफा। एक मरे हुए शख्स जो कब्र में पड़ा हुआ है उसकी कोई इबादत नहीं करता, ठीक है बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह कीदा रखता है कि यह मेरी भैंसों का दूध खुश कर सकता है, इसके नाम की मैंने 11वीं ना दी तो मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ सकती है, तो इसका क्या मतलब है कि आप उसे नफा नुकसान का मालिक मानते हैं, तो आप भी शिरकी कर रहे हैं। और शिरक क्या है, आधी आयत लेते हो कि हम तो जी इबादत तो कोई नहीं करते, अल्लाह ने तो इबादत करने वालों की नफी की है। सरकार साथ जिक्र किया है मा ला यदुर्रुहुम वला यनफउहुम, जो हस्तियां ना इन्हें
نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع دے سکتی ہیں. وَيَقُولُونَ اور یہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کو تو پکار ہی نہیں رہے، یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں. سیم وہی مینٹلٹی. میں نے کہا میرا بیٹا سنتا سب کی ہے پر مانتا پیاروں کی ہے. ہم ان کو سفارشی بناتے ہیں، آپ بتا دیں سفارشی بنانا منع ہے؟ ایسی داتا صاحب کو تو نہیں مانگتے، اے اللہ دے حضور ساڑھے سفارشی نے. ہم سلطان الہند سے تو نہیں مانگتے، یہ ہم اللہ کے حضور انہیں اپنا سفارشی مانتے ہیں. پیچھے ہی اللہ ہے. ہاں اے نہیں ہے کہ پیچھے کوئی اور ہے، نہیں، پیچھے اللہ ہے جی، سامنے ہی ہے. سرکار پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں دیا ہے نا، وہ ایسا انداز ہے کہ اگر ہم خود سے دیتے تو یہ کہتے ہیں کتنی گستاخانہ بات کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو کہ جو اللہ کے علم میں بھی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین کے اندر. ہائے 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 ہائے، اللہ کے علم میں تو کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں کہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ دیکھیں غصے کا اظہار، اللہ کہہ رہا ہے کہ منو پہ دس دیو کہ اس سفارشی نے میرے حضور میں مقرر کیتے، منو تو کوئی نہیں پتا کہ میں کوئی بندہ مقرر کیتا ہوا ہے. ہائے ہائے ہائے، اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی داتا صاحب بھی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میرے علم میں تو کوئی نہیں کہ میں نے کسی کو داتا بنایا ہو کہ میرے بہاف کے اوپر وہ سفارشی ہوگا. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ہستی، بہت بلند ہے ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. اور مشرکوں اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جو تم نے غلیظ عقیدے وابستہ کر دیے اور ہستیوں کے ساتھ، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کچھ لوگ روزہ اطہر زیادہ اللہ شرفا و تعظیما کے پاس حاضر ہو کر یا رسول اللہ تو کہتے ہیں، مگر واپس آ کر کوئی شخص سے سنتے ہیں یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، اس پر شرک کا فتویٰ جھاڑتے ہیں. ایسا کرنا کیسا؟ بالکل یہ سوال ایسا کیا جاتا ہے. اصل بات یہ ہے، دیکھیے بعض لوگ نا اسی طرح ایک بات کرتے ہیں، میں مسئلہ سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کسی بزرگ کے پاس نہیں جانا چاہیے، وہ کوئی ہمارا فائدہ نہیں کر سکتا. لیکن بخاری شریف میں حدیث ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو ان سب کو جانا پڑے گا. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جائیں گے، کہیں نہ بنے گی. جب بنے گی تو حضور کے در پہ بنے گی. تو کہتے ہیں وہ تو قیامت کی بات ہے، یہاں دنیا میں منع ہے. تو میں نے کہا جو کام دنیا میں منع ہے تو وہاں رب تبارک و تعالیٰ کا سارے جلوے وہاں موجود ہوں گے، تو وہاں پر کیسے جائز ہو جائے گا؟ مجھے بتائیں نا. تو اس کا علاج صرف میرے پاس ہے، پھکی اینٹی وینم، الزامی جواب، لاجیکل آنسر. اگر کسی کلاس کے اسٹوڈنٹ کو پوزیشن آنے کے اوپر اسکول والے یا کالج والے ٹرافی دیتے ہیں تو وہ کسی مہمان خصوصی کے ذریعے دیتے ہیں نا. اس کالج کے اسٹوڈنٹ کو کبھی وہم بھی آتا ہے کہ اس مہمان نے مجھے ٹرافی دی ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ تو مڈل مین ہے، ٹرافی تو اسکول نے دی ہے اور اس کو آنر دی ہے. تو سر نبی علیہ السلام کو بھی آنر ملنی ہے. یہ بخشش کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. یہ اسی شفاعت کی نفی ہو رہی ہے کہ دوست کے ساتھ شفاعت کوئی نہیں ہے. شفاعت بالاذن ہے، شفاعت بالوجاہت نہیں ہے. اور وہ بالاذن کون سی ہے؟ جو اسی صورت میں آگے جا کے آیت الکرسی میں آیت نمبر 255 میں آ جائے گی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی مجال ہے کہ سفارش کر دے؟ ہاں اللہ جس کو اذن دینا کہ ہاں اس کی سفارش کر لو تو وہ قبول ہوگی. تو شفاعت دھونس کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے فضل کے ساتھ ہے. لیکن نبی علیہ السلام چونکہ مہمان خصوصی ہیں، اور وہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے نا بخاری مسلم میں، حدیث شفاعت، کہ قیامت والے دن سب لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھر وہ کہیں گے کہ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ. پھر حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے. ہوتے ہوتے اینڈ پہ نبی علیہ السلام تک پہنچیں گے. آپ فرمائیں گے انا لہا، اور آپ اللہ کے حضور سجدہ کریں گے. اللہ فرمائے گا اپنا سر اٹھاؤ، تم سفارش کرو، ہم قبول کریں گے. اس کے بعد الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے تعداد مقرر فرمائے گا، اللہ بتائے گا مجھے. دھونس نہیں ہے سر، اللہ کو کس کی دھونس ہے؟ یہ جو انٹرنیشنل مطمئن کمینہ میں بیبیاں نہیں ماندا، میں بڑی وڈی چبل، میں کہوں کتاباں، میں کہ کتاباں تیری امی نے لکھیاں یا ساڈے بابیاں نے لکھیاں نے؟ کمال والی گل ہے، کتاباں بھی بابیاں لکھیاں، تیرے پیو نے کوئی لکھی دی گل کر. جھوٹ ساڈے گل پا چھڈی جن نے ایک نواں ہی باب کھول دیتا. لیکن پترا تیرے حوصلے واسطے میں دس دیواں، تیرے تو وڈا ذاکر نالائق بلکہ ذکر نالائق آیا سی. او نہ رہیا پتر، او تو تے شے ہی کوئی نہیں، او تو تے شے ہی کوئی نہیں، جھوٹے. کہتا ہے ہم بابوں کو نہیں مانتے. اوے تواڈے بابیاں نہیں مانتے، یعنی کہ تیرا بابا چشتی رسول اللہ والا آیا نا داڑ تلے ہوں،
نہیں وہ بابا جی ذرا خاص حالت میں تھے نا اس وقت، انہوں نے ٹون سن نہیں یہ ذرا مجذوبیت علی کیفیت، پاگل ہے، ہاں پاگل کہہ لو، کلندر کہہ لو، مجذوب کہہ لو، تو سیدھی طرح کو پاگلوں نو مان رہے ہو تسی؟ ہاں پاگل مان لیں ہم بھی معاف کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، پر قائم رہنا جو اس گال ہوتے کہ وہ پاگل تھے۔ تو چشتی رسول اللہ والے بابے کو تم مانتے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں ہم بابی ہیں، تو پھر بول تیرا کلمہ ہے یہ۔ سبا سنابل میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا سبا سنابل کے اندر بڑا زبردست جملہ لکھا ہوا ہے، پتہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ پھر چشتی صاحب کہنے لگے میں کون ہوں؟ میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک بدلے تھلے کمنٹس کی تھا واقعی کمینہ غلام ہی نکلیا ہے، ایک کمینہ نہیں کہا میں اپنے نام والا کلمہ پڑھانا، واقعی بڑی کمین کی حرکت کی ہے تو، واقعی تو کمینہ غلام ہی ہے، ٹھیک ہے نا، کمینے والا ہی کام کیتے گی نا اپنے نام کا کلمہ پڑھا کے۔ کہتے ہیں ہم بابوں کو نہیں مانتے، اوے تواڈے بابیاں نو نہیں مانتے، اور ہمارے بابے وہ ہیں کہ آپ کے بابوں کی جرت نہیں کہ ان بابوں کا انکار کر دیں، ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، ہمارے بابے یہ ہیں امام بخاری امام مسلم، تواڈے بابے نو کون جاندا جے؟ کون سی کتاب آپ کے کسی بابے کی پڑھی جا رہی ہے دنیا میں کہ اس سے دین کا علم لوگ حاصل کر رہے ہوں؟ 8 دین پورے کا پورا قرآن کے بعد ان کتابوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے، ہم سے بڑھ کر کون بابوں کو ماننے والا ہے؟ ہم تو آپ کے بابوں کے انکار کی بات کر رہے ہیں۔ آج کل ایک فتنہ ہے، بابے تشائی کوئی نہیں، مہربانی کریں مہربانی کریں میری بات سن لیں آپ حضرات، سارے نو پھکی دیندا تے میں اج کل پھکا دیندا پیا ہوں، سن دے تسی ہوندے ہی ہو، تسی بڑے چسکے لیندے، مینوں سارا پتہ ہے، تے ساڈی او دے نال کوئی دشمنی نہیں ہے ذاتی، میرے بابے نو بھونکنا بند کر دے نہیں تے میں اودی ہر شے بند کر دیاں گا، اور ہوندی پئی ہے چیخدا ہے یہ بندہ کتھوں آیا، میں نے کہا یہ اللہ ذمہ داریاں لگا دیتا، تو ٹینشن نہ لے۔ دیکھو ایک میں بات کہوں، جڑی یہ فکر ہے نا بابے تشائی کو نہیں، بابے تو کر دے کچھ نہیں، یہ فکر تمہیں کافر کر دے گی۔ اتاری صاحب وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو میں آپ کے سامنے قرآن کھولتا ہوں، 19واں پارہ کھولتا ہوں، وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تخت کون لے کے آئے گا؟ ایک جن اٹھا، عفریت اس کا نام تھا، انہیں آخیا جنی دیر تہاڈی محفل ہوندی میں لے آواں گا، آپ نے فرمایا نہیں مینوں جلدی آنا چاہیے۔ آپ کا ایک غلام اٹھا، امتی اٹھا، اللہ کا ولی اٹھا، پنجابی کہندے نے بابا اٹھے، انہیں آخیا میں لے آنا، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، انہیں آخیا میں لے کے آنا، کتنی دیر میں؟ کہتا ہے جی اکھ دا پلک چپکن تو پہلے۔ توجہ، بابا اٹھیا بھی نہیں، بابا ہلیا بھی نہیں، بابا گیا بھی نہیں، تخت بھی آ گیا ہے۔ میرا آپ سے سمپل سوال ہے، تسی کہندے ہو بابا شاہی کو نہیں، بابا کاری کچھ نہیں سکتا، 2 راستے نے، یا تو اس گل دا انکار کر کے کافر بن، چونکہ قرآن دا منکر کون ہے؟ بولو، یا تے دا انکار کر بابے شاہی کوئی نہیں، یہ کسا ہی غلط ہے، یہ تیری سوچ ہے، بس انہوں غلط کہہ بن کافر نہیں، تے مرزے اور دی سوچ تے لعنت کل، تو کہنا بابے شاہی کوئی نہیں، جے سلیمان ورگے نبی دی امت دا بابا ایڈا طاقتور ہے تے سلیمان دے امام دی امت دا بابا کیڈا طاقتور ہوئے گا، مینوں دسنا۔ اس کا جواب ہم نے اس میں دیا ہوا ہے۔ پہلی بات ہے کہ عاصم بن برقیہ کا نام تو آئے نہیں قرآن میں، یہ تو اسرائیلی روایتیں ہیں۔ دوسرا، آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ وہ صرف امتی تھا اور کوئی فرشتہ اور جن اور اس وقت کوئی اور پیغمبر نہیں تھا؟ اس میں ہے کہ ایک شخص تھا وہاں پہ کھڑا ہوا، امتی تو آپ نے اس کا خود کیا نا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تو دربار میں بڑے بڑے جنات ہوتے تھے، ایک وقت میں ایک زیادہ پیغمبر بھی ہوتے تھے، آپ کو کس نے کہہ دیا؟ اس میں اس کے پاس کتاب کا علم تھا، قرآن کے روح سے تو کتاب کا علم جو ہے وہ تو انبیاء کو دیا جاتا ہے، تو وہ نبی بھی ہو سکتا ہے، کوئی فرشتہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات، اگر آپ اینالوجی بنائیں گے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر حضرت آدم کو جبرائیل نے سجدہ کیا ہے تو ہم اپنے نبی کو کیوں نہیں کر سکتے؟ آؤ پھر اس طرح جواب لو گے نا ساڑھے کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے؟ نہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام؟ تو بھئی اگر حضرت عیسیٰ جو ہے قرب قیامت تک زندہ ہو سکتے ہیں تو ہمارے نبی علیہ السلام کو کیوں نہیں زندگی مل سکتی؟ بڑھاؤ کہانی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ معجزہ ہے نا قرآن میں آیا کہ ہم نے انہیں نشانی بنایا، اور ہمارے نبی علیہ السلام تو یہ معجزہ ہمارے نبی کے حق میں تو ہے نہیں ہے، اور آپ کو تو کہانی کرائے گی کہ اگلے انبیاء کو جتنے معجزات ملے ہیں وہ ہمارے پیغمبر کو بھی ملے ہیں۔ تو بتاؤ، آپ سارے معجزات بھی گھیر گھار کے جھوٹی روایتیں بھی پیش کر لو،
آپ نبی علیہ السلام کے باپ کو تو ختم نہیں کر سکتے نا, یہ معجزہ تو نہیں پھر بھی ثابت کر سکتے. اگو کہنے گے ہاں اے تے سنے ہی نہیں سی. سر کتوں سننا سی؟ کوئی پڑھا لکھا بندہ آج تک آیا نا تو دین سکھائے؟ سارے نقال آئے نے, لکھتے پڑھے نال مفتی نے, اے نقال کوئی علمی بات کیا کرے. تو اس طرح انالوجیز نہیں بنتی ہیں. حضرت سلمان علیہ السلام کا اگر آپ امتی بھی کہتے ہیں تو اس نے تو کر کے دکھایا, تو تسی بھی کر کے دکھاؤ نا, پھر بغیر دکھائی مان لیں گے. میرے سے کل پوچھا گیا آپ یہ بتائیں میوزک سن سکتے ہیں؟ کہنا ہاں میوزک سن سکتے ہیں. میں کہا آج مینوں پتہ لگا تو گاؤں والیاں دا منڈا ہے, سانتا آج پتہ لگا ہے. اتنا کمینہ بندہ ہوگا تو تبھی دین کی تشریحات غلط کرے گا نا. بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کہا کرتے تھے نچن والیاں دے منڈے کدی دین تے پہرا دے سکدے. اے ہونا ماما دے بچے پہرا دیندے نے جنہاں یا رسول اللہ کہہ کے لوڑیاں پوائیاں ہوندیاں نے پتہ. تو یہ کہتا ہے میوزک جائز ہے. آپ مجھے یہ بتائیں نبی پاک علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا, توجہ میری طرف, میوزک گانا تو بڑی دور دی گل ہے, فرمایا کہ جو گانے کے ساتھ طبلے ڈھول ہوندے نے نا, چمٹے چمٹے, فرمایا مجھے بھیجا گیا میں ان آلات کو بھی توڑ کے رکھ دوں اور میں یہ حدیث نہ دکھا سکوں جو چور کی سزا میری. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو گانا ہے نا, گانا میوزک, فرمایا یہ زنا کا منتر ہے. جب یہ گانا گایا جائے تو دل کے اندر بدکاری کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. اور یہ کیا کہہ رہا ہے میوزک جائز ہے. کہتا نہیں وہ شعر دیکھنے ہیں, ہاں شعر دیکھنے ہیں, بڑی گل ہے. ایڈا دفاع کرنا مجرے والی باجیاں دا, تینوں حیا نہیں آؤں. اگر کوئی اس کا چمچا کڑچھا یہاں بیٹھا ہے تو میں اس کو ویسے گلٹریا کہتا ہوں. گلٹریا سمجھ دیو, میں کتا تے نہیں نہ آکھیا, میں گلٹریا آکھیا. کوئی بولو تے صحیح نا. اگر کوئی گلٹریا بیٹھا ہے ذرا غور کر, ایسا بددینت اور کمینہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ میوزک جائز ہے, اس کے منہ سے یہ تو نہیں نکلا کہ میوزک نہیں سن سکتے, قرآن سنو یا نعت سنو. ہاں موسیقی, ایک قوالی کون سنتا ہے؟ بریلوی, چشتیہ. اصول طے کر لو, جو قوالی کو میوزک کو حلال سمجھے, جو حلال کا ہے وہ حلال مانے گا, جو حرام ہاں وہ جملہ بول کے, تو پھر ہم آپ کو لسٹ بتائیں گے کہ کون کون موسیقی کو حلال سمجھتے ہوئے حرامی ہو گیا ہوا ہے. پھر میں نے بات میری وہی تھی, میں نے یہ آپ کو ایک سمجھ لیں ماسٹر کی دے دی ہے. اصول طے کرنا ہے, سارے چشتیہ فارغ ہو جان گے جے, میرا نمبر بعد ہی چاہے گا. جو میوزک کے اوپر فتویٰ دیتا رہے نا وہ سارے فارغ ہو جائیں گے. یہ تو کہتے ہیں تالی بجانا بھی حرام ہے. ہاں جی, بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا عورتیں امام کو اس طرح غلطی پر مطلع کریں, اس کو تصویق کہا کر, یہ تالی نہیں ہے. اور مرد کہیں سبحان اللہ. حالانکہ اس سے بہتر ہو سکتا تھا طریقہ موسیقی سے بچنے کا کہ مرد کہیں سبحان اللہ, عورتیں کہیں میوزک بھی نہیں ہوا. یہ تو میوزک ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے جب جلسوں کے اندر تقریروں میں تالیاں ہوتی تھی تو یہ بریلوی کہتا ہے دیکھو تاڑیاں مار رہے ہیں. اچھا قوالاں دی تاڑیاں نہیں نظر آندیاں, وہ جڑی خسرے والیاں تاڑیاں نے, اے بیچاریاں معصوم جی تاڑیاں جڑیاں نے اے جڑیاں نے حرام ہو گئیاں, اے والی جڑی حلال ہو گئی. اصول کھڑا کرو, جواب لے لو سرکار. ہاں ٹائم قیامت تک جے, اصول کھڑا کرو, جواب لے لو. میوزک کے والے سے ہمارا موقف یہ ہے, نبی علیہ السلام نے دف کو جائز قرار دیا, بخاری مسلم میں. گانے کو جائز قرار دیا, صحیح بخاری میں, ابو داؤد میں, تو ابن ماجہ میں, تو یہاں تک آیا کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق ہے جس میں گانا ہو. گانے میں بھی کوئی اختلاف نہیں, دف میں بھی کوئی اختلاف نہیں. انسٹرومنٹ تو ہے نا, اس کا مطلب ہے مطلقاً انسٹرومنٹ تو حرام نہیں ہوئے, مطلقاً تو نہ ہوئے. اب جن انسٹرومنٹس کو یہ حرام کہہ رہے ہیں نا, وہ احادیث سے اس کی لسٹ بیان کریں اور اس کی حرمت ثابت کریں, ٹائم قیامت تک جائے. اگر آپ وہ ڈھول والی حدیث لے کے آئیں گے نا ابو داؤد سے, پھر ہم آپ سے اگلا سوال کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے تو کانوں میں انگلیاں دی تھی, عبداللہ بن عمر کی انگلیاں کانوں میں کیوں نہیں ڈلوائی تھیں؟ اور یہ وہ جواب ہیں جو قوالیوں والے ان کو دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نبی پہ واجب ہوتا ہے کہ وہ حرام کو حرام کہتا ہے. ٹھیک ہے, صوفیاء سارے قائل ہیں